اپنا ایک بڑا گھر ہے، اپنا صوبہ، اپنا اسٹیٹ، جیسے ہم اپنے چھوٹے ذاتی گھر کی فکر کرتے ہیں ویسے بڑے گھر کی بھی فکر کرنے لگ جائے۔ ہمیں اس لیے جمع کیا گیا کہ جیسے ہم نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتے، زکوٰۃ حج نہ دینے کو گناہ سمجھتے، کسی قدر بہن کی میراث کا حصہ نہ دینے کو گناہ سمجھتے ہیں، ایسے ہی مسلمانوں کے اجتماعی مسائل، ملک کے مسائل میں دلچسپی نہ لینے کو بھی گناہ سمجھیے۔ طبیعتوں میں بے حسی اتنی زیادہ آ چکی ہے کہ مسجدیں شہید ہو جائے، علاقوں میں فساد ہو جائے، مدرسے ویران ہو جائے، اپنے بھائیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائے، لیکن ہم اپنا بیکاری پن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اجتماعی جرم ہے۔ من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا۔ مسلمانوں کے اجتماعی مسائل کا غم ہونا چاہیے۔ آپ کو فکر جیسے ہے نمازیوں کی تعداد، جیسے آپ کو فکر ہے کچھ نہ کچھ مکاتب کی تعداد بڑھانے کی، آپ کو فکر ہونی چاہیے ملک کی سرحدوں کی، آپ کو فکر ہونی چاہیے ملک میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کی۔ ایمان کا مطالبہ ہے، اسلام کا شعبہ ہے کہ آپ کو غم ہو اس ظلم کا جو کسانوں پر ہو رہا ہے، آپ کے اندر بے چینی ہو ان نوجوانوں کے لیے جو بے گناہی کے باوجود گرفتار کیے جا رہے ہیں، کچھ تو آپ کے اندر درد ہو ان بیٹیوں کا جن بیٹیوں کے ساتھ زبردستی بدکاری کی جا رہی ہے۔ ایمان کا مطالبہ ہے اس درد مندی کا ہونا۔ ہماری جو اس سلسلے میں بے حسی ہے اور جو اپنی بے تعلقی ہے، اس کو آپ ختم کریں۔ دوسری بات میرے عزیزوں، جب اس قسم کی بات آتی ہے ہمارے علاقوں میں تو لوگوں کا ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی پولیٹیکل بینیفٹ ہوگا، ضرور کسی سیاسی پارٹی کا فائدہ کرنے کے لیے لوگ کر رہے ہیں، کسی نے 2 پیسے ان کو ضرور دیے ہوں گے۔ بغیر فائدے کے کون کرتا ہے یہ کام؟ جو ہمارے بڑے کر رہے ہیں اور ہمارے اکابر کر رہے ہیں، دینی تنظیمیں کر رہی ہے، یہ صرف اور صرف دین کا کام سمجھ کر رہی ہے۔ اگر آپ دین کا کام سمجھ کر لیں گے اور دین کا کام سمجھ کر چلائیں گے تو واقعی جو فائدہ ہونا چاہیے ضرور ہوگا، اگرچہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، اگرچہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ ڈرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن آنکھ بند کر کے رہنا بھی غلط ہے، آنکھ بند کر کے رہنا بھی غلط ہے۔ جو دوسروں کا تماشائی بنتا ہے اصول یہ ہے کہ اس کا بھی تماشا بنتا ہے۔
جو آگ دوسرے کے گھر میں لگی ہے، بستی کے دوسرے لوگ بے فکر نہ ہو جائے، اسی آگ میں میرا گھر بھی جلنے والا ہے۔ ہم ایک ہی بستی کے ہیں، ہم ایک ہی علاقے کے ہیں۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں، عرب شاعر کہتا ہے، ظلم کی خاصیت ہے جب ظالم کو دوسرے نہیں ملتے ہیں تو وہ اپنوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ظالمانہ مزاج، جیسے پیٹ کو باہر کھانے کو نہیں ملتا، اندر ہی جب مشین چلنا شروع ہو جاتی ہے تو ایسیڈیٹی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ظلم کسی پر تھمنے والا نہیں ہے، ظلم کسی پر رکنے والا نہیں ہے، باری سب کی آنے والی ہے، ہر قوم کی، ہر مذہب والے کی۔ تیسری بات، ہم حالات کو سیاست اور صحافت سے سمجھنا چاہتے ہیں، اخباروں اور میڈیا سے سمجھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم حالات کو قرآن اور حدیث سے نہیں سمجھنا چاہتے، حالات کو اپنے معتمد اکابر سے سمجھنا نہیں چاہتے۔ ہمارے ملک میں اکابر موجود ہیں، ان اکابر کے ذریعے سے حالات سمجھیے۔ ہندوستان کی نوعیت ایسی ہے، ایک صاحب سنانے لگے کہ امریکہ میں یہ کہاوت مشہور ہے کہ ہندوستان کا ہر آدمی ڈاکٹر ہے، ہندوستان کا ہر آدمی انجینئر ہے، اور ہندوستان کا ہر آدمی سیاستدان ہے۔ کیوں؟ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، ہر آدمی ایک دوائی بتائے گا، مکان کی تعمیر شروع کر دی جائے، ہر آدمی مشورہ دے گا، اور اگر سیاست اور پالیٹکس کی بات آ جائے، کسی کی زبان رکتے ہوئے نہیں دکھے گی، چاہے سیاست کی سیر نہ جانتا ہو، ملک کی تاریخ کا ایک صفحہ پڑھا ہوا نہ ہو، لیکن وقت کے بڑے سقراط کو بقراط سمجھتے ہیں۔ ایسے پاگلوں کی دنیا ہے جن سے اپنا ایک گھر نہیں سنبھالا جاتا، ایک چبوترا چھوڑا نہیں جاتا، ایک بیوی، ایک بیٹی کی طلاق نہیں تھامی جاتی، ایک بہن کا خلا نہیں روکا جاتا، 10th کی سرٹیفکیٹ حاصل نہیں ہوتی، 12ویں کے خواب نہیں دیکھے جاتے، ملکوں کو بدلنے کی باتیں کرتے ہیں، جن سے محلے نہیں بدلے جاتے، جن سے خود اپنا ضمیر نہیں بدلا جاتا۔ مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں، ہماری قوم میں لیڈرز کی کمی نہیں، فالوورز کی کمی ہے، سب امام بننا چاہتے ہیں، کوئی مقتدی بننا نہیں چاہتا۔ کچھ دن پہلے ہم ایک کمیٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو بزرگوں سے ہم نے کہا کہ آپ سائنسدانوں سے کوئی ایسی گاڑی بنوا دیجیے کہ ہر پیسنجر کے سامنے اسٹیئرنگ ہو، تاکہ یا تو ہمارا بھیجا درست ہو جائے یا آپ کا مزاج بدل جائے۔ ہر پیسنجر اسٹیئرنگ سنبھالنا چاہتا ہے، ہر فرد قائد بننا چاہتا ہے، ذمہ داری کی جگہ پر نہیں، عہدے داری کی جگہ پر، ذمہ داری لینے کی جگہ پر نہیں، شہرت حاصل کرنے کی جگہ پر۔ آپ قائد ہیں نا، اپنی محلے کی مرتد ہونے والی بیٹی کا ارتداد تو روک کے بتائیے۔ آپ لیڈر ہیں نا علاقے کے، ایک خودکشی کرنے والے کی خودکشی روک کے تو بتائیے۔ آپ اگر علاقے کے واقعی ذمہ دار ہیں تو اپنے محلے کی خواتین کے لیے تعلیم کا انتظام کر کے تو بتائیے، ایک اسکول کا بوجھ تو اٹھائیے۔ میرے عزیزو، آج امت کو
وفادار متبعین کی ضرورت ہے قائدین کے بدلنے کے مقابلے میں۔ لیڈروں موسیٰ کو یہ کرنا چاہیے تھا، ارشد مدنی کو یہ کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا احمد عبید الرحمان اطہر صاحب فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ارشد مدنی کو یہ کرنا چاہیے، محمود مدنی کو یہ کرنا چاہیے، راساد صاحب کو یہ کرنا چاہیے، ابراہیم دیورا صاحب کو یہ کرنا چاہیے، مجھے کیا کرنا چاہیے پوچھنے والے پورے سال میں بھی نہیں ملتے۔ اپنے بس کے چراغ جلائیے، اپنے بس کے ڈول ڈالیے۔ آگ لگی ہے بے دلی کی، آگ لگی ہے بہت سارے خطرات کی، تو آپ ایک لوٹا ڈال سکتے ہیں، لوٹا ڈالیے، بالٹی ڈال سکتے ہیں، بالٹی کے ذریعے سے پانی ڈالیے، ٹینکر کے ذریعے سے ڈال سکتے ہیں، ٹینکر کے ذریعے سے ڈالیے۔ اندھیرا چھایا ہوا ہے نفرتوں کا، اندھیرا چھایا ہوا ہے ظلم کا، آپ ٹرانسفارمر لگا سکتے ہیں، آپ جنریٹر لگا سکتے ہیں، آپ ہائی ماس لائٹ لگا سکتے ہیں، آپ بلب لگا سکتے ہیں، آپ چھوٹی سی موم بتی لگا سکتے ہیں، تو اپنے بس کے چراغ تو جلائیے۔ اندھیروں کی شکایت سے اندھیرے ختم نہیں ہوتے، اندھیروں کی شکایت سے اندھیرے ختم نہیں ہوتے، اندھیرے اپنے بس کے چراغ لگانے سے ختم ہوتے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں پارلیمنٹ بدلنے کی، اسمبلی بدلنے کی، قوم کو بدلنے کی، بوڑھوں کو سدھارنے کی، عورتوں کو سدھارنے کی، نوجوانوں کی آوارگی کو روکنے کی، یہ سب بڑی بڑی باتیں ہیں۔ آپ مکتب کے 10 بچوں کو جمع کر کے بتائیے، کیا آپ کے قابو میں پارلیمنٹ نہیں، اسمبلی نہیں، بستی نہیں، بیویاں نہیں؟ کیا آپ کے قابو میں محلے کے چند بچے بھی نہیں ہیں؟ کیا آپ کے قابو میں آئندہ کی نسل کی حفاظت کے چند کام نہیں ہو سکتے؟ ہمیں سے ہر ایک کو ذمہ داری اٹھانا چاہیے۔ پورا حوض اسی لیے خالی ہے۔ جماعت میں عام طور پر مثال دی جاتی ہے کہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ ہمیں دودھ کی سخت ضرورت ہے، ہم پوری قوم سے کہتے ہیں فلانا حوض ہم نے بنا دیا ہے، قوم کا ہر فرد اپنے حصے کا اتنے لیٹر دودھ لا کر اس حوض میں ڈالتے ہیں۔ ایک رات کا وقت ہے، پوری رات گزر گئی، صبح میں دیکھا تو بجائے وہ حوض دودھ سے بھرنے کے پانی سے بھر چکا ہے۔ جب قوم کے افراد سے پوچھا گیا تو پتا چلا کہ ہر ایک نے یہ سوچا کہ سب تو دودھ ڈالیں گے، میرے پانی ڈالنے سے کیا ہوگا؟ ووٹر آئی ڈی کارڈ کی جب بات چل رہی تھی، ایک بہت بڑے ساتھی جو خود ووٹر آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ آن لائن بتا رہے تھے، دیکھیے میں اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ بتاتا ہوں آن لائن۔ تو جیسے ہی انہوں نے اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ مارا، جب انہوں نے بٹن دبائے تو دیکھا کہ ان کا ہی ووٹر آئی ڈی کارڈ ڈیلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ کتنی بڑی حماقت ہے۔ اب اپنے گھر کی ذمہ داری لیجیے، اب اپنے خاندان کی ذمہ داری لیجیے۔ کرنے والے بندے تو بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ ایک علاقے میں چندرا پور کی حاضر ہوئے 2-4 دن پہلے، وہاں کے صدر صاحب نے بتلایا
مولانا ہم نے اپنے علاقے کے ساری مسجدوں کے کاغذات اسباب کے درجے میں ہم نے درست کروا دیے ہیں، تقدیر بھی پوری ہے، تدبیر بھی پوری ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تقدیر پر یقین ایسے کرو کہ جیسے تدبیر کچھ نہیں ہے، تقدیر پر ایسے یقین کرو اس کیفیت کے ساتھ دعا کہ تم انتہائی اپاہج اور ناکارہ ہو، لیکن تدبیر ایسی کرو، اسباب ایسے اپناؤ جیسے کہ کوئی ملحد ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی خدا کا منکر ہوتا ہے، جیسے اللہ کو ہی نہیں ماننے والا تدبیر اور پلاننگ کرتا ہے، ویسی پلاننگ تمہیں کرنا چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بس کی پوری تدبیر کی ہے سارے میدانوں میں، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، بدر میں میدان سجایا، جو ہتھیار تھے وہ دیے، جو جذبات تھے وہ بنائے، جو منصوبے تھے تیار کیے، پھر اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم بیماری کے وقت سارے مضطرب ہو جاتے ہیں علاج کی تدبیر کرنے کے لیے، علاج کی تدبیر کے لیے اضطراب آ جاتا ہے، لیکن اگر اللہ موت کا فیصلہ کر دے یا اللہ بیماری کے باقی رہنے کا فیصلہ کر دے، ہم اپنی پوری علاج کی تدبیر کے بعد، پورے اضطراب کے بعد پورا اطمینان آ جاتا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تدبیر پوری کیجیے، مسجدوں کو ان کاموں کے لیے کھول دیجیے، کام کرنے والے علماء کی قدر کیجیے، بدگمانی پیدا نہ کیجیے۔ بہت دین کی بات یاد آئی، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے چوروں اور مافیا کا کام کرنے والوں میں بدگمانی نہیں ہوتی، دین کا کام کرنے والوں میں بدگمانی ہوتی ہے۔ دین کے کام کرنے والوں کو بدگمانیاں ہیں، دو پیسے یہاں پر نہیں، شہرت کا کوئی مقام نہیں، ملامت اور ناقدری کے سوا کچھ نہیں، لیکن ایک دوسرے پر بدگمانی ہے۔ ان علماء کی قدر کرنی چاہیے، ایسے نوجوانوں کو آگے بڑھانا چاہیے، ایسے نوجوانوں کو ٹریننگ دی جانی چاہیے کہ وہ کیسے آدھار کارڈ کو درست کرے، کیسے وہ کاغذات کو درست کرے۔ عام طور پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اب ہم کریں گے تو کیا ہوگا؟ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہ نے مثال دی تھی کہ بڑے میاں 70 سال کی عمر میں آم کی گھٹلی لگا رہے تھے، تو بچوں نے آ کے مذاق اڑایا، قبر میں پیر لٹک رہے، اب آم کی گھٹلی لگانے کا فائدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے گھٹلی نہیں لگا رہا ہوں کہ میں اس درخت کے آم کھاؤں، بلکہ اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ میری آئندہ کی نسل یہ آم کے درخت سے پیدا ہو جائے۔ اگر میرے باپ دادا نے بھی خود غرضی کی زندگی گزارا ہوتا، آم کے درخت نہ لگائے ہوتے، تو مجھے آج آم کھانے کو نہ ملتے۔ میرے باپ دادا نے میری راحت کو سوچا، اس لیے انہوں نے آم کے درخت بو دیے، اور میں اپنی خود غرضی پر مر جاؤں۔ اس کام کے لیے پوری امت کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ حضرت شاہ صاحب مثال دیتے رہتے ہیں،
کہ 3 آدمی مل کر الجھ رہے تھے، 3 آدمی مل کر لڑ رہے تھے، اتنے میں کوئی بچہ کنویں میں بولی میں پھسل کے گر گیا۔ ان تینوں نے اپنے جھگڑے چھوڑ دیے، تینوں کنویں میں کود گئے بچے کو نکالنے کے۔ میرا کس پارٹی سے تعلق ہے، میرا کس کمیٹی سے تعلق ہے، میرا کس خاندان سے تعلق ہے، ان ساری عصبیتوں کو چھوڑ دیجئے امت کو کنویں سے نکالنے کے لیے، امت کو خطرات سے نکالنے کے لیے، امت کو مختلف اندیشوں سے نکالنے کے لیے، امت کو آگے آنے والی بہت سی پریشانیوں سے نکالنے کے لیے۔ حدیث ہے بھوکے کو کھانا کھلا دے تو یہ ثواب، پیاسے کو پانی پلا دے تو یہ ثواب، ننگے کو کپڑا پہنا دے تو یہ ثواب۔ انسانوں کے قانونی کاغذات کا درست کرنا، ڈاکومنٹیشن کرنا، پانی پلانے سے بڑی ضرورت پوری کرنا ہے، کپڑا پہنانے سے بڑی ضرورت پوری کرنا ہے، بھوکے کو کھلانے سے بڑی ضرورت پوری کرنا ہے۔ جو مسائل آسام میں پیش آ چکے ہیں، جو مسائل نسل کشی کے وقت دشمنوں نے پیدا کیے ہیں، وہ کپڑے، پانی، کھانے کی تنگی سے بڑے قسم کے مسائل ہیں۔ یہ کوئی سیاسی پارٹی کی کنوینسنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے، اپنے اوپر کسی پارٹی کے سیاسی چھاپ کی وجہ سے علماء سے بے وفا نہ بنیے، مدارس سے بے وفا نہ بنیے، قوم کے بکھرنے کا ذریعہ نہ بنیے۔ کسی سیاسی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے، کسی نمائندے کی چاپلوسی کے لیے اپنی قوم، اپنے خاندان کو بکھیرنے کا ذریعہ نہ بنیے۔ ٹھیک ہے، آپ کی کوئی رائے ہے، آپ کسی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، قوم ہی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، ضرور کیجئے، دوسرے پر اعتماد کے ساتھ، دوسرے کے احترام کے ساتھ۔ اس وقت پورے ملک میں بہت ہی اہم بات چلانے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ اصل کاغذات کا بھی نہیں، مسئلہ اصل بے روزگاری کا بھی نہیں، مسئلہ اصل بدامنی اور لاقانونیت کا نہیں، مسئلہ حقیقت میں اپنے اور نسلوں کے ایمان کے بچانے کا ہے۔ نیو ایجوکیشن پالیسی، تشکیل کی ذہنیت کو پھیلانے کی مشنریز، مرعوبیت کا دباؤ، ڈر پیدا کرنے کا میڈیا، ماب لنچنگ ایک جگہ پر ہوتی ہے، فسادات میں ماب لنچنگ سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ 3000 سے زیادہ اس ملک میں فسادات ان شہروں میں پیش آئے جہاں پر مسلمانوں کے زبردست ریڑھ کی ہڈی والے کاروبار تھے، لیکن ایک ویڈیو ملک کے باشندوں نے دیکھا، خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میدان میں آنے سے پہلے جو ہمت ہار چکا ہے اس کے جیتنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ حکومت کا ہار جانا چھوٹی چیز ہے، ہمت کا ہار جانا اس سے بڑی ناکامی ہے۔ ہاری ہوئی حکومت دوبارہ حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن ہاری ہوئی ہمت کے بعد میدان کے جیتنے کا کوئی خیال نہیں کیا جا سکتا۔ نسلوں کے ایمان کا مسئلہ، اپنے اسکول کھولنا، اپنے مکتب کو مضبوط کرنا، ٹیوشن سینٹر چلانا، ایوننگ کلاسز چلانا، سنڈے کلاسز چلانا۔ ایڈوکیٹ صاحب آئے تھے، ان کے بچے کی کاپی انہوں نے نکال کر دیکھی،
بچے سے پوچھا گیا ایکسرسائز میں لکھ کر لائیے کہ فلانے حادثے میں مسلمان نے کتنے ہندوؤں کو قتل کیا، لکھ کر لائیے فلانے مسلمان نے فلانی جنگ میں کتنوں کو مارا۔ حالانکہ جو ظلم دوسری قوموں پر ہوا بہت زیادہ، اور جو واقعات ہوئے ہندو مسلم کے نہیں تھے، مسلمانوں کی فوج میں ہندو بھی تھے، ہندوؤں کی فوج میں مسلمان بھی تھے۔ وہ سیاست دانوں کی لڑائی تھی، وہ کرسی کی لڑائی تھی، وہ اسلام اور کفر کی لڑائی نہیں تھی، لیکن نفرت برپا کرنے کے لیے، ایک قوم کو دوسرے قوم کے خلاف ورغلانے کے لیے تعلیمی نظام کو پورا مشرکانہ، تعلیمی نظام کو پورا کا پورا زہریلا بنا دیا گیا ہے۔ آزاد یونیورسٹی میں ایک ہمارے دوست پڑھاتے ہیں، تدوین نصاب کے شعبے میں ہیں، انہیں سینٹرل سے آرڈر آیا کہ آپ نئی ہسٹری لکھیے، نئی تاریخ لکھیے، جس میں گزشتہ کے مغلیہ سلطنت کے 700 سال کو حذف کر دیا جائے، مغلیہ سلطنت کے دور حکومت کو ختم کر دیا جائے۔ وہ حیران ہو گئے کہ پھر اس ملک میں رہے گا کیا، پھر اس کے اتہاس کیا باقی رہیں گے؟ لیکن بہرحال ایمان کے بچانے کی جو محنتیں ہیں، پورے ملک کو بموں سے ختم کر دیا جائے، میری نسل کو کاٹ دیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے زندہ رکھ کر کافی بنانے کے مقابلے میں۔ ہمیں غزہ والوں پر رحم آتا ہے، 200 دن ہونے کے قریب ہے، اب تو پانی بھی، اب تو کھانا بھی، اب تو سارے دروازے بند کر دیے گئے۔ قابل رحم میری بیٹی ہے، وہ تو انفاقوں میں بھی اپنے حیا کو بچا کے جی رہی ہے، اور میری بیٹی 3 ٹائم کا کھا کر اپنی حیا کا سودا کر رہی ہے۔ قابل رشک ہے غزہ والے، قابل رحم ہم ہیں۔ وہاں پر اس حال میں قرآن حفظ کرنے والے، اس حال میں ٹوٹے ہوئے خیموں میں قرآن پڑھنے والے، 70 سال سے میزائلوں کی برسات کے باوجود اندھوں کے مدرسے، گونگوں کے مدرسے، بہروں کے مدرسے، ملکوں کی سپر پاور طاقتوں کی جتھا بندی کے باوجود دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں انہوں نے پڑھا، اپنے ملک کے قیام کو ترجیح دی، آخری سانس اور آخری قطرے تک بیت المقدس کی حفاظت کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اللہ کے یہاں سب سے چہیتے بندے، ہم قابل رحم ہیں کہ صرف چند دھمکیاں ہم کو ذہنی اعتبار سے مرتد کر رہی ہیں۔ اس ملک میں سمجھانے کی ضرورت ہے، غیر مسلموں سے تعلقات کے حدود، آپ جس بستی میں رہ رہے ہیں ضرور غیر مسلم بھائیوں کے سامنے اسلام کی اچھائی زبان اور عمل سے پیش کیجیے، آپ ان کی بیماری میں تسلی دیجیے، جنازے میں پرسہ دیجیے، آفات و بلیات میں تعاون کیجیے، زبان محفوظ رکھ کے بتائیے، وعدہ پورا کر کے بتائیے، کرایہ دار کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے، مالک کے مکان کے ساتھ وقت پر کرایہ ادا کیجیے، اپنے صحت کو صاف کیجیے، امانت دار ٹیچر بنیے، امانت دار میڈیکل اسٹور والے بنیے، داعی ڈاکٹر بنیے،
واقعی موکل کے ساتھ امانت داری اور وفاداری، اسی کے لیے حقیقت میں کیس لڑنے والے وکیل بن کر بتائیے۔ لیکن اجازت نہیں ہے کہ گنیش کے لڈو آپ خریدنے لگ جائیں، اجازت نہیں ہے کہ آپ پٹاخے بازی کرنے لگ جائیں، اجازت نہیں ہے کہ آپ مالائیں چڑھانے لگ جائیں، اجازت نہیں ہے کہ آپ ناریل پھوڑنے لگ جائیں۔ ہمیں ایسا سیکولرزم نہیں چاہیے، ہمیں ایسا سیکولرزم نہیں چاہیے، ہمیں ایسا سیکولرزم نہیں چاہیے جو ہمارے ایمان کو ہم سے چھین لے، جو ہمیں ارتداد کی سرحدوں میں داخل کر دے۔ ہمیں ایسا کوئی سیکولرزم نہیں چاہیے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نفرت کا جواب محبت سے ہی دیا جائے گا، کانٹے کا جواب پھول سے ہی دیا جائے گا۔ اگر کوئی قوم کانٹے سے ہی جواب دینا چاہتی ہے، تشدد پر ہی اترنا چاہتی ہے، وہ قوم اپنی تاریخ کی وجہ سے، اپنی فطرت کی وجہ سے وہ کر لے، اس کا حصہ ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ملک کے کسی حصے میں کسی قوم کے آدمی نے میری بیٹی پر زیادتی کر دی، اس قوم کا ایک آدمی یہاں مل گیا، میں اس کو پیٹنے لگ جاؤں، اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں۔ میں اس کی بیٹی پر یہاں ہاتھ ڈالوں اس لیے کہ اس نے وہاں پر ہاتھ ڈالا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ علماء کی اجازت نہیں دی۔ نوح کا فساد ہوا، مسلمانوں کی بستیوں کو گھیرا گیا۔ میوات کا علاقہ جنہوں نے دیکھا، یو پی مظفر نگر کے علاقے جنہوں نے دیکھے، ہمیں بستی میں گئے، پوری بستی مسلمانوں کی، چند مکان غیر مسلموں کے، میوات کے علاقے میں چند مکان غیر مسلموں کے۔ جب ایک جگہ پر زیادتی ہونے لگی تو وہاں کے غیر مسلم بھی خوفزدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا غم نہ کیجیے، ہم وہاں کا انتقام آپ سے نہیں لیں گے۔ مسلمانوں نے غیر مسلموں کے گھروں کی حفاظت کی ہے۔ ہمیں کوئی کسی سے واہ لینی نہیں ہے۔ یہ ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی چاپلوسی کرنا چاہتے ہیں، ہمارے مذہب کی تعلیم یہی ہے۔ ہم ایک مرتبہ بھینسا گئے، صفا بیت المال کی آفس میں پہنچے، وہاں کے صدر صاحب نے بتلایا کہ مولانا آج ہماری میٹنگ ہے غیر مسلم محلے کی بچیوں کو کتابیں اور بیگ تقسیم کرنے کے لیے۔ ہم نے ان سے کہا ہر سال 1-2 مرتبہ فساد ہوتا ہے، آپ کی گاڑیاں، بستیاں، گھر جلائے جاتے ہیں، آپ کے نوجوانوں کو گرفتار کروایا جاتا ہے، آپ تب بھی یہ امدادی کام غیر مسلموں میں کریں گے؟ تو انہوں نے اچھا جواب دیا، ہم غیر مسلموں میں امدادی کام اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ہم پر رحم کھائیں، ہم امدادی کام اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم دبے کچلے ہیں، ہم امدادی کام صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ داعیانہ ذمہ داری کا تقاضا ہے۔ ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، ہم اس کوتاہی کے خلاف، اس کوتاہی کو ختم کرنے کی جو کوشش ہو سکتی ہے وہ ہم کریں گے۔ آخری بات، اس ملک میں لڑائی ہندو مسلم کی نہیں ہے، اس ملک میں لڑائی مندر مسجد کی نہیں ہے، اس ملک میں لڑائی ایک پارٹی کو جتانے ایک پارٹی کو ہرانے کی نہیں ہے، اس ملک میں لڑائی صرف اور صرف ظالم اور مظلوم کی ہے۔ 3000 سال کی تاریخ اس ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ یہاں پر جنگ
ظالم اور مظلوم کی ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ پر جتنا ظلم ہوا اس سے 10 درجے زیادہ ظلم دوسری قوموں پر ہوا ہے۔ مفتی احمد نورانی صاحب نے اشارہ دیا، بدھزم اس ملک میں پیدا ہوا۔ ہمیشہ فون ہاتھ میں ہے، گوگل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ وہ کتابیں کھولیے، کتنے بدھسٹوں کو ذبح کیا گیا، کتنی چھوٹی ذات کی عورتوں کو آج بھی منوواتی قانون کے مطابق اجازت نہیں ہے کہ اپنا سینہ ڈھانپ کر وہ نکلے، اجازت نہیں ہے کہ وہ چپل پہن کر اونچی ذات کے گھر کے سامنے چلے، اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اونچی ذات کی مندر میں عبادت کے لیے حاضر ہو جائے۔ آج کے پریزیڈنٹ کو بھی اجازت نہیں ہے، پہلے کے پریزیڈنٹ کو بھی اجازت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ چھوٹی ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے آپ پر ظلم ہو رہا ہے، کسانوں پر رحم ہو رہا ہے، آپ پر ظلم ہو رہا ہے، کسی اور ذات کی عورتوں پر کرم ہو رہا ہے، نہیں نہیں، جتنی عورتیں اس ملک میں غیر محفوظ ہیں، فلانے صوبے میں ہو رہا ہے، فلانے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہو رہا ہے، ملک کے مختلف حصوں میں جانا ہوتا ہے، وہ علاقے جہاں پر کوئی مائنس ہے وہاں پر کیسے پرائیویٹائزیشن اور نیچ کاری کی جا رہی ہے۔ چند بندیوں کو پالنا مقصود ہے پورے ملک کے مقابلے میں، چند بندیوں کی جیب گرم کرنا مقصود ہے پورے ملک کی بھوکمری کے مقابلے میں۔ یہ آخری پیغام ہے، اس کو سنت سمجھ کر کیجئے، پالیٹکس سمجھ کر نہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مظلوموں کے ساتھ مل کر ایگریمنٹ کیا، الائنس کیا، یہاں پر کسی پر بھی ظلم ہوگا ہم سب مل کر اس ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ مدینہ پاک میں میثاق مدینہ آپ نے بنایا، ہم سب قومیں مل کر ظالم کے خلاف متحد رہیں گے، ہم ان کی قوم میں نہیں جا رہے، وہ ہماری قوم میں نہ آئے، لیکن ہر آدمی اپنی قوم کو مظلوم کی مدد کرنے پر تیار کرے۔ شعبان کی آخری تاریخیں ہیں، رمضان کی آمد ہے، بہت اچھا موقع ہے قرآن سے تعلق کی مضبوطی کا، بہت اچھا موقع ہے اپنی عادتوں کو بدلوانے کا۔ میرے بھائی، پانی چھوڑ سکتے ہو روزے کی حالت میں، شراب کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ حلال بیوی کو چھوڑ سکتے ہو، نامحرم سے تعلق کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہو؟ رمضان کو بدلنا، حضرت تھانوی فرماتے ہیں اگر 20% سیاسیات پر محنت کر رہے ہیں، 80% دیانات پر محنت کیجیے، باہر کے حالات بدل جائیں گے اگر میں نے اپنے اندر کو بدل لیا، اگر میں نے اندر کے فرعون کو ڈبو دیا، اللہ باہر کے فرعون کو ڈبا کر بدلائیں گے۔ والیا رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے جتنے دین پر چل سکتے ہو چل کے بتاؤ، جس دین پر چلنے میں رکاوٹ ہے اللہ ختم کر کے بتائے گا، لیکن جتنا چل سکتے ہو چل کر ہی نہیں بتایا، جہاں پر رکاوٹ ہے ختم کرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ مجالس کو قبول فرمائے۔ ہمارے عزیز دوست مولانا صدیق صاحب بڑے ہی معزز گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے والد محترم اللہ انہیں عافیت کے ساتھ دراز عمر عطا فرمائے، حضرت صوفی غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کے طویل صحبت یافتہ، 17 سال سے میں ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر شفیق صاحب کی قابلیت
اور ان کی صالحیت اور بڑوں کا اعتماد اور خلافت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نواز دیا، اور یہ ابھرتے ہوئے عالم دین مختلف میدانوں میں کام کرنے کے لیے مکاتب کا میدان، فسادات کے روک تھام کا میدان، بدلتے حالات میں ابھرتے ہوئے تقاضوں کے لیے آپ کو باشعور کرنے کا میدان، اور یہ مسجد والوں کا تعاون اور قدردانی آپ کو قدر کرنی چاہیے، ہمت بتانی چاہیے، شانہ بشانہ رہنا چاہیے، آواز میں آواز ملانا چاہیے، پورے اعتماد کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں مکمل استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔